الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی روح محمد فی الارواح گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان خدمت خلق اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا پیارا کون ہے؟ اور اعمال میں
سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ہے جس کے ذریعہ سے اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچے، فائدہ پہنچے، جو اللہ کے بندوں کے سب سے زیادہ کام آئے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کون سا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا جس عمل کی وجہ سے دوسرے مسلمان کی تکلیف دور ہو جائے، جس عمل کی وجہ سے دوسرے انسان کو نفع پہنچ جائے، جس عمل سے دوسرے کی حاجت پوری ہو جائے، فرمایا یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کسی مسلمان کی حاجت اور ضرورت پورا کرنے کے لیے چلوں، نکلوں، قدم اٹھاؤں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اس مسجد نبوی میں مہینے بھر کا اعتکاف کروں۔ اب مہینے بھر کے اعتکاف میں تہجد بھی ہوگی، اشراق بھی ہوگی، چاشت بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، تلاوت بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، سارے ہی اعمال ہوں گے، اور پھر مسجد نبوی کا ہر عمل 50,000 عمل کے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مسلمان کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں، جاؤں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنی مسجد میں مہینے بھر کا اعتکاف کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف میں ہیں۔ ایک مسلمان آیا جو پریشان حال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا خیریت ہے؟ کہا کہ یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کہو تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے جانے سے فائدہ تو ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتا اٹھایا اور تیزی سے مسجد سے نکلنے لگے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ فرمایا ہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے، اسے فائدہ پہنچانے کے لیے نکلتا ہے، جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سالوں کے اعتکاف سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتی ہیں۔ ایک روایت میں 10 سال کے اعتکاف سے اللہ زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ اس میں اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیں گے۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے خلا کے برابر ہے، یہ ایک دن کے اعتکاف۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمان، اس کی حاجت کتنی اہم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ایک انسان سے کہیں گے میں بھوکا تھا آپ نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا آپ نے مجھے پلایا نہیں، میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا آپ نے مجھے پہنایا نہیں۔ وہ حیران ہوگا یا اللہ پاک لیس کمثلہ شیء، آپ تو بے مثل و بے مثال ہیں، ان چیزوں سے پاک ہیں، آپ کو کھلانے کا آپ کو پہنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو نے میرے بندے کو کھلایا ہوتا تو ایسا تھا جیسے مجھے کھلا دیا، اسے پہنایا ہوتا ایسا تھا مجھے پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پیار اس شخص سے ہے فاحسن الی عیالی، جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پریشان حال کو دیکھتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا، جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے، خطبے کے دوران ایک گاؤں کا رہنے والا مسلمان آیا جس کے ظاہری حال سے اور کپڑوں سے اندازہ ہو رہا تھا، چہرے سے، کہ یہ سخت مفلسی میں ہیں، مسکینی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، جب یہ آیا یہ بیٹھ گیا کہ خطبہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور اسے فرمایا کہ تم اٹھو 2 رکعت پڑھو، اٹھو اور 2 رکعت پڑھو، اور جب تک یہ 2 رکعت پڑھتا رہا آپ نے خطبہ روکے رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، یہ جو انہیں محدثین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر جو انہیں فرمایا کہ اٹھو 2 رکعت نماز نفل پڑھو، یہ مجمع کو دکھانا تھا کہ اس مسلمان بھائی کی حالت اور حاجت کو دیکھو، اور پھر نماز کے بعد آپ نے ان کی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ تعاون کرو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنا لائے کہ ڈھیر لگ گیا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ کبھی ترغیب کے لیے، شوق دلانے کے لیے مجمع میں کھڑا کرنا اور لوگوں کو ترغیب دینا، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، جیسا کہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ اجتماعی عمل جو ہے، یہ لوگوں میں جذبہ جبھی پیدا ہوگا جب لوگوں کو ترغیباً متوجہ کیا جائے گا۔ اگر آپ انفرادی طور پر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ چھپا کر کے دیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اگر من حیث القوم یا من حیث الامت خرچ کرنے کا موقع ہے تو پھر ترغیب دیں تاکہ پورا ایک ماحول بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ درہم ہاتھ میں ہیں، بازار میں کرتا لینے کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک خاتون بڑی بھی رو رہی۔ آپ نے پوچھا بھی کیوں رو رہی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے سودا سلف لانے کے لیے نکلی تھی، تو پیسے دوپٹے کے ساتھ یا کہیں میں نے باندھ لیے تو وہ گر گئے، مجھے پتہ نہیں چلا، میں ڈھونڈ رہی ہوں مل نہیں رہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا کتنے پیسے تھے؟ اس نے بتایا 2 درہم، یہ 4 درہم. آپ نے اس کو دے دی. وہ خوش ہو گئی، دعائیں دینے لگی. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کی حاجت پوری کرنا نہیں، پریشانی دور کرنا نہیں. آپ جو کچھ ہاتھ میں پیسے تھے کرتا لے کے آئے. ابھی گھر نہیں پہنچے کہ ایک مسلمان بوڑھے کو دیکھا کہ جس کے جسم پر کرتا نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پہنائے اللہ اس کو پہنائے، جو مجھے پہنائے اللہ اس کو پہنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا اس کے حوالے کر دیا. یہ نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کے لیے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، عام انسان نہیں تھے، بہت اونچے درجے کے محدث تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس سے اندازہ کرے کہ جس کے شاگردوں میں امام بخاری جیسے لوگ ہوں، اس استاذ کا کیا حال ہوگا. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 1 سال جہاد کے لیے جاتے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، قتال کرتے، کافروں سے مقابلہ کرتے، اور 1 سال حج کے لیے جاتے. حج کے لیے جاتے. اس طرح سے اپنا عمل تقسیم کیا ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. 1 سال حج کے لیے جب تشریف لے گئے، اور شان عجیب تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے فیاض تھے. جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس سال حضرت نے حج کو جانا ہے، تو بہت سارے شوق رکھنے والے لوگ کہ حضرت کی صحبت میں، حضرت کی رفاقت میں حج کریں گے. حضرت سے درخواست کرتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حج کو جائیں. حضرت فرماتے کہ ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ حج کو جانا ہے پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آنے جانے کا خرچہ ایک تھیلی میں ڈال کے مجھے دے دیں. وہ آنے جانے کا خرچہ اندازے کے مطابق ایک تھیلے میں ڈال کے دے دیتا. حضرت اس کا نام پتہ لکھ کے اپنے صندوق میں رکھ لیتے. اس طرح حضرت کے ساتھ جتنے بھی لوگ جاتے ان کے نام اور ان کا خرچہ پہلے ہی جمع کر لیتے. حج پر جب جاتے تو اپنے ساتھیوں پر خوب خرچ کرتے. مکہ مدینہ ارکان سے فارغ ہوتے تو حجاج سے کہتے کہ مکہ سے بھی خریداری کرو تاکہ مکہ والوں کا تعاون ہو جائے، مدینہ سے خریداری کرو تاکہ اہل مدینہ کا تعاون ہو جائے. ان کو خریداری، پیسے تو انہوں نے حضرت کو دیے ہوتے، خریداری کرواتے. جب واپس آتے پورے کے پورے پیسے ہر ایک حاجی کے اس کے حوالے کر دیتے اور فرماتے آپ کا حج اور آنے جانے کا خرچہ میری طرف سے ہو گیا. ایسے عظیم المرتبت 1 سال حج کو تشریف لے گئے. رات میں دیکھا، باہر نکلے کسی حاجت سے، دیکھا کہ ایک کچرے کا ڈھیر ہے، اس پر ایک مرغی مری ہوئی پڑی ہے. ایک خاتون پردے میں لپٹی ہوئی آئی، اس نے یہ مری ہوئی مرغی اٹھائی اور جا رہی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت ہوئی کہ یہ مردہ مرغی یہ خاتون اٹھا کے لے جا رہی ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو فرمایا حضرت پیچھے پیچھے ہو گئے. جب وہ خاتون گھر پہنچی تو اس نے اپنی بچیوں سے کہا کہ بیٹا یہ لو، اس کو بناؤ اور اس کا گوشت چڑھاؤ. حضرت کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا کہ یہ تو حرام ہے
اور یہ اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہے کہ اسے پکاؤ، تیار کرو. دروازے پر دستک دی. فرمایا کہ یہ مردہ مرغی آپ اٹھا کر کے لائی ہیں اور آپ پکانے کا کہہ رہی ہیں. تو اس خاتون نے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ جائیں. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. اس نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے یہ. تو کہا جب معلوم ہے تو پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا تعلق حضور کے خاندان سے ہے، میرے سر پر میاں نہیں ہے، بیٹا اور بھائی کوئی ایسا نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی ایسا میرا سرپرست نہیں ہے. میرے ساتھ بیٹیوں کا، جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، اور ہم 3 دن سے زیادہ فاقوں سے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. جب ہم نے دیکھا کہ اب ہماری برداشت سے باہر ہو گیا تو پھر یہ عمل میں نے کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ. چند لمحے رکو. گئے، اپنے حج کا سارا آنے جانے کا خرچہ، سارا پیسہ اور جو کچھ زیادہ راہ تھا وہ لا کر اس خاتون کے حوالے کر دیا. فرمایا یہ لو اور اس کو ہٹا دو. یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ حج پر جاؤ، اللہ آپ کو مبارک کرے. میں نہیں جا رہا، اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ صحیح. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بتائیں، آپ تو ارادہ کر کے آئے تھے، نیت کر کے آئے تھے، آپ کو دیکھ کر ہم تیار ہوئے اور آپ نے اچانک اپنا سفر کا ارادہ بدل دیا. فرمایا کہ نہیں، بس آپ جائیں. خیر وہ چلے گئے. حضرت واپس لوٹے. رات میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک، اللہ نے تمہارے عمل کو ایسا قبول کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک حج کرتا رہے گا. یہ کیا ہے؟ یہ جو نمونے ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کرتے تھے. کیوں گشت کرتے تھے؟ اس لیے تو گشت کرتے تھے کہ تاکہ اگر کوئی مسلمان پریشان، مصیبت زدہ، حاجت مند نظر آئے تو اس کی حاجت پوری کی جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن گشت کرتے ہوئے مدینے سے باہر نکلے کہ ایک چراغ سا جل رہا ہے، اس طرف کو گئے اور دور سے آواز دی. فرمایا کیا بات ہے؟ آپ مجھے مسافر لگتے ہیں، آپ کے بچوں کے رونے کی آواز سن رہا ہوں اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ جائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. فرمایا نہیں، آپ بتائیں مجھے. کہا کہ بات یہ ہے ہم مسافر ہیں، نئے آئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چولہے کے اوپر ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں. کہا کہ ہاں، یہ بچوں کو بہلانے کے لیے ہے اور اس میں ہے کچھ نہیں سوائے پانی کے. یہ بچوں کو بہلانے کے لیے ہے تاکہ یہ سو جائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کانپ گئے، لرز گئے اور پریشان ہو گئے. فوراً واپس آئے، خادم کو ساتھ لیا، بیت المال سے بوری بھر کر راشن کی اپنی کمر پر اٹھائی. خادم نے کہا کہ حضرت میں اٹھاتا ہوں. فرمایا نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن بھی مجھے اپنے اعمال کا جواب مجھے دینا ہے، آپ کو نہیں. اٹھا کے لے کے گئے اور جا کر کے ان کو کہا کہ اب پیچھے ہٹو. وہ پیچھے ہٹ گئے. حضرت نے خود کھانا تیار کیا اور چولہا جلایا. صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا. کھانا تیار کر کے ان کے حوالے کیا.
اور پھر دور ہو کے بیٹھ گئے تو خادم نے کہا حضرت کھانا آپ نے ان کے حوالے کر دیا، یہ کھا رہے ہیں، تو اب آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ یہ نمونے کس کے لیے ہیں؟ میرے عزیزو، دیکھنے میں اور سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جب ہم باہر نکلے ہیں اس وقت جو حالات ہیں، آپ باہر جا کر کے ذرا دیکھیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ جو پچھلے ہفتے ہم 2 گاڑیاں 500 راشن لے کر کے گئے، ایسی جگہوں پر بھی گئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں راشن نہیں چاہیے، پینے کے لیے پانی دے دو۔ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے بچے بلک رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں پیاس سے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے 6 لیٹر والی 250 بوتلیں خرید کر کے ان کے حوالے کی۔ پھر یہاں سے دوست احباب کو کہا کہ اتنی دیگ کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، بریانی تیار کروائی، اور پھر وہ ساتھ لے کر کے گئے، جہاں راشن دیا وہاں ان کو یہ بھی دیا۔ اور جن لوگوں کو دے رہے تھے ان کے الفاظ کیا تھے اور وہ کس قدر خوش تھے، دیانتداری سے بتاؤ، کیا یہ ثواب نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پورا مجمع، یہ پورا محلہ، ہمارا علاقہ، اللہ گواہ ہے، ہماری سوچ سے بڑھ کر لوگوں نے تعاون فرمایا ہے اور کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہر ایک کو جو یہاں ہے انہیں بھی ثواب مل رہا ہے، جو گھروں میں مستورات ہیں انہیں بھی ثواب مل رہا ہے، جو اس عمل کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں انہیں بھی ثواب مل رہا ہے، جو دعائیں کر رہے ہیں انہیں بھی ثواب مل رہا ہے۔ مدرسے میں بچیوں میں بات چلائی کہ بیٹا یہ صورتحال ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ بچیوں نے اس مد میں تعاون فرمایا، بچیوں نے اس مد میں تعاون فرمایا۔ اور بہت سارے لوگ دیکھیں، یہ کام بہت عمدہ ہے، لیکن بعض دفعہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ راشن لے کر کے جاتے ہیں، کچھ لوگ روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو 10 دفعہ لے چکے ہیں۔ جیسے ہی لوگ شہر کے لوگ لے کر کے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، وہ جیسے ہی گاڑی روکیں گے سب ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور چھین لیں گے۔ اگرچہ یہ بھی مستحق ہیں، لیکن بہت سارے مستحق ہزاروں ایسے ہیں جو اپنی جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں اور شرم کے مارے، سفید پوشی کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایک ایسے لوگوں تک پہنچے اور پہنچ کر عزت و وقار کے ساتھ انہیں راشن پہنچایا، آپ کی امانت ان تک پہنچائی۔ 2 گاڑیاں اللہ کے فضل، 500 راشن۔ اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو پیر ہے، انشاءاللہ پیر کو 4 یا 5 گاڑیاں اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی 1000 یا 1400 راشن انشاءاللہ بلوچستان کے لیے ارادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ایک ساتھی انہیں فون پر میں نے بتایا، واقعتاً فون پر میں نے بتایا، میں نے کہا بھی اس طرح سے، انہوں نے کہا کہ آپ خود جائیں گے؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ میں خود جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ 7 لاکھ روپے میری طرف سے، یہ آپ راشن لیں اور تقسیم کریں۔ ان کا راشن بنایا جو گاڑیاں گئی، پھر ان کو بتایا، دکھایا کہ یہ راشن تقسیم ہو رہا ہے، پھر میں نے ان کو کارگزاری سنائی اور بتایا کہ بلوچستان کے لیے لے کے جانا ہے۔ اتنا خوش ہوئے، ملاقات نہیں ہوئی، آمنے سامنے نہیں، صرف جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری امانت، ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر پہنچ رہا ہے۔ کہا کہ حضرت اب میری طرف سے پوری 1 گاڑی کا راشن، میری طرف سے پوری 1 گاڑی جو بلوچستان میں بھیجیں گے وہ میری طرف سے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، جو شامیانے پہ بیٹھ کر، دھوپ میں بیٹھ کر، گرمی میں بیٹھ کر، پسینے سے شرابور ہو کر
अपने इन मुस्तहिक भाइयों के लिए लोगों से राशन वसूल करता है, अल्लाह की कसम वो भी उतना ही अजर व सवाब रखता है जितना देने वाला अजर व सवाब रखता है। और जो पैराना साली में हिम्मत करके वहां तक पहुंचते हैं, वहां जाना आसान नहीं है, और फिर 200 किलोमीटर घूम रहे हैं, गर्मी में घूम रहे हैं, एक एक मुस्तहिक तक राशन पहुंचाना, और फिर मच्छरों की ऐसी भरमार है। आप तसव्वुर करें, अल्लाह ताला मुझे आपको बचाए, एक रात मुझे आपको बाहर फुटपाथ पे सोना पड़े, जहां ना पंखा हो, ना बिस्तर हो और ना माहौल हो, तो हम तसव्वुर करें कि हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे। और वो जो दवाई के लिए रो रहे हैं, जिनके बच्चे बिलक रहे हैं, पानी के लिए बिलक रहे हैं फाकों से, आप उनकी तकलीफ को देखकर अपने आप पर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो ये सब जो हो रहा है, ये आप हजरात की दुआएं हैं, हमारे अकाबिर असलाफ बुजुर्गान दीन उनकी तवज्जुहात हैं, जुनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। देखो मेरे आपके लिए शर्म की बात है, अमेरिका, बरतानिया, फलां जो काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो हमारी इस मुसीबत और आफत को मुसीबत और आफत समझकर लाखों डॉलर की सूरत में इमदाद करें, और हम मुसलमानों के कानों पे जू न रेंगे। हम मुसलमान इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन मोमिन का भाई है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना मुसीबत में उसको बेयार मददगार छोड़ता है। उसकी मुसीबत को देखकर यह तड़प लाता है, भागते हैं उसके लिए, कहते हैं उसके लिए, दूसरों को मुतवज्जे करता है, एक एक के दर पे जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया जो मुसलमान की मुसीबत को दूर करने के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, दौड़ धूप करता है, ताउन करता है, फरमाया अल्लाह कयामत के दिन इसकी मुश्किलों को दूर फरमा दें। मेरी आपसे दरखास्त है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपनी मस्जिद से इंशाअल्लाह 5 गाड़ियों का इरादा फरमाया है, यानी 2000 या 2500 राशन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। देखें करने वाले जात अल्लाह की है, मैं और आप हमारे बस, हमने तो सोचा भी नहीं था, हमने तो यह सोचा था कभी एक आध ट्रक ले जाएंगे, लेकिन ये अल्लाह का करम है, एहसान है। तो मेरी आपसे दरखास्त है, हर एक साथी दाई बन जाए, हर एक साथी जिम्मेदार बन जाए, हर एक साथी कहे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने करना है, खुदा ना खास्ता ये मुसीबत, ये आफत की घड़ी अगर मेरे ऊपर आ गई तो फिर क्या होगा। आज मैं अल्लाह के लिए दूसरों की मदद करूंगा, अल्लाह अपने करम से मुझे मेरी हिफाजत भी फरमाएंगे और मेरे लिए खैरों के दरवाजे भी खोलेंगे। इसलिए मेरी दरखास्त है, इंशाअल्लाह बलोचिस्तान के लिए पीर को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से 4 या 5 गाड़ियां निकालने का इरादा है, और यानी 1500 या 2000 राशन ले जाने का इरादा है। तो उसके लिए भरपूर एक दूसरे से कहें, मोहल्ले में मुहिम चलाएं। अल्लाह का फजल है, आप यकीन जाने, लोग स्टेटस देखकर बाहर से लोग देखकर कि इमाम साहब आप जी अल्लाह के फजल से लगे हुए हैं, बस फिर ठीक है, इतना कबूल कर लें, इतना कबूल कर लें, इतना कबूल कर लें। ये एतमाद है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खास रहमत है। अल्लाह ताला अपने करम से अपनी रजा के लिए दीन समझकर अल्लाह इस मेहनत को करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्क में जितने भी लोग इस काम में लगे हुए हैं, अल्लाह अपने करम से सबकी काविशों को कबूल फरमाए, सबको दुनिया और आखिरत में अपनी शायान शान अजर बदला और सवाब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।